یہاں پر ہر شے فانی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک ناسوت میں وحدت اور قدامت قابل قدر ہے. اس کثرت ہی نے وحدت کا پتہ دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے کہ سفر جب طے ہوتا ہے تو آپ رفتار کی جب بات کرتے ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ ایک چیز ساکن کے بدلے میں دوسری چیز متحرک کی رفتار کا ذکر ہوتا ہے. رفتار ایک چیز کی دوسری چیز کی نسبت سے سفر کو کہتے ہیں. اگر ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان نسبت کا تعلق نہ ہو، تناسب موجود نہ ہو، پھر رفتار کوئی شے نہیں. تو پھر رفتار کوئی شے نہیں. جیسے صدیوں تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ سورج کھڑا ہوا، سورج ہے. حالانکہ قرآن نے فرما دیا سورج بھی اپنے راستے پر گامزن ہے، چاند بھی اپنے راستے پر گامزن ہے. کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ سورج اپنے راستے پر گامزن ہے، جیسے چاند کا راستہ زمین کے گرد ہے ایسے سورج کا راستہ بھی زمین کے گرد ہے. یہ کچھ لوگوں نے تصور کر لیا. ایسا نہیں ہے. زمین کا اپنا راستہ ہے، چاند کا اپنا راستہ ہے، سورج کا اپنا الگ راستہ ہے. آج سائنسدانوں نے کوئی 20-25-30 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ اتنا نہیں، کچھ تھوڑا ہو جائے تو سفر ہو گیا ہوگا. یہ تحقیق کر لی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سورج جس کے گرد سارے ستارے گھوم رہے ہیں، یہ سورج اپنے سارے ستاروں والی گلیکسی لے کر کسی جگہ جا رہا ہے، مسلسل سفر میں ہے. سورج اپنے سارے اس گچھے سمیت سفر کرتا ہوا کہیں جا رہا ہے. ابھی تک سائنسدانوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. یہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ سورج کہیں جا رہا ہے. تو کیسے سمجھ میں آیا اور پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ پہلے اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آیا کہ سورج کے علاوہ کسی اور ایسی چیز کے ساتھ سورج کے فاصلے کو ناپ نہیں سکے تھے. اب بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے سے، جدید آلات کے ذریعے سے اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ سورج کے علاوہ بھی کچھ اور گلیکسیز نظر آنے لگ گئیں، اور ان گلیکسیز کو دیکھا اور ان گلیکسیز کا آپس میں فاصلہ اور تبدیلی اور پھر اپنے سورج کی ان کے ساتھ تناسب نظر آنا. پہلے یہاں نظر آ رہے ہیں، اب یہاں ہو گیا، اب یہاں ہو گیا، اب یہاں ہو گیا. پتہ چلا کہ بھئی یہ سفر جاری ہے. اور کئی سائنسدان اس چیز کو معلوم کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے. کہ حیران کن بات ہے، 1450 سال پہلے جبکہ اس چیز کا تصور بھی ممکن نہیں تھی، قرآن کریم میں یہ فرما دیا گیا کہ سورج بھی اپنے راستے پر جا رہا ہے، چاند بھی اپنے راستے پر جا رہا ہے. کہ یہ نہیں فرمایا زمین کے گرد، اپنے اپنے راستے پر ہے. اور اگر اس بات کو دیکھیں کہ اپنے اپنے راستے پر ہے، یہ بات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ چاند کا راستہ زمین کے گرد ہے تو سورج کا راستہ زمین کے گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے اپنے راستے پر ہے. چاند کا راستہ اگر زمین کے گرد ہے تو سورج کا راستہ کسی اور جگہ ہے. یہ اس کا راستہ ہے چاند کا، سورج کا تو نہیں. سورج کا اور راستہ ہے. کام کی بات یہ ہے کہ رفتار ہو یا وقت ہو، وہ ایک چیز کی دوسری چیز کے مقابلے میں نقل و حرکت سے پیمائش کی جاتی ہے.
और कोई भी चीज हो, अच्छाई हो या बुराई, उसकी पहचान कैसे होगी? अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की कोई पहचान नहीं। वाह। अगर इब्लीस ना होता, सारे नबी किस काम के थे? सारे तो पहले ही नमाजी परहेजी होते। नबी ने आके क्या कर लेना था? किसको ठीक करना था? सारे तो पहले ठीक है। कोई चोर नहीं, कोई डकैत नहीं, कोई बेईमान नहीं, कोई धोखेबाज नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई बुराई नहीं करता, कोई गुनाह नहीं करता, कोई जुनाह नहीं करता, कोई गलत रास्ते पर नहीं है, किसी का हक नहीं मारता, सब नमाज पढ़ते हैं, सब बावजूद रहते हैं, सब नेक है। फिर नबियों की क्या जरूरत है? एक वाक्य है बड़ा मशहूर हमारे इलाके का। एक पीर साहब फौत हो गया अभी, मतलब मेरे को 25-30 साल पहले फौत हो गया। वाक्य उनकी हयात का है। तो एक साहब उनके पास आए, ऐसा बैठे हुए हैं। तो साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ गया साहब। हजरत, मेरा नाम है अल्लामा मौलाना मुफ्ती फला फला। आगे भी कुछ अल्काब, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने हिफ्ज़ किया, मैंने फलां किया, मैंने फलां किया, मैंने फलां किया। मैं 40 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। मैंने इतने उम्रे किए, मैंने इतने हज किए, मैंने ये इबादतें की, मैंने ये फलां नेक काम किए, फलां नेक काम किए, फलां नेक काम किए, मैंने फलां फलां वज़ाइफ पढ़े, मैंने इतने तस्बीहात कर ली। एक लंबी लिस्ट आधा घंटा अपनी शान में बयान की। और उसके बाद फरमाया, मैंने सोचा चले आज आपके मुरीदी हो जाते हैं, क्या याद करेंगे। मतलब मुरीद होके मैंने आपके ऊपर एहसान करने का फैसला कर लिया। एहसान कर। तो हज़रत साहब ने सारी बात सुन ली तहम्मुल से। उन्होंने अपने 2 खास ताकतवर किस्म के ज़ाहिरी मुरीदों को बुलाया। आज भी इधर आ गया, ये मौलवी साहब को उठाओ और सड़क से पार छोड़ कर आओ। ये तो पहले ही बख्शे हुए, हम तो गुनाहगारों को बख्शाने बैठे हुए। तो अगर भाई शैतान ना होता तो ये सारे ही नेक होते, फिर नबियों की जरूरत ही ना होती बख्शाने वाले की।